نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفآيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما وارزقني فهما آمين تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی و بڑائی
اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور حقیقی پالنہار ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بعدہ انگن تو بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی، رہبر عالم، محسن انسانیت، امام کائنات، تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ وسلم۔ محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، طالب علم ساتھیوں اور میری ماں اور بہنوں، آج جامعہ کے اس مسجد کے اندر میرا موضوع خطاب ہے حقیقی کامیابی۔ حضرات گرامی قدر، آپ کے سامنے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 اور صحیح مسلم کتاب الفضائل سے میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، جس کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے کیا کچھ بیان کیا ہے، آئیے ذرا جانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو مرنا ہے، جو بھی اس دنیا کے اندر ذی روح ہے اسے فنا ہونا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اے دنیا کے لوگوں، تم جو بھی کچھ کرتے ہو تمہیں پورا پورا بدلہ ملے گا قیامت کے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پس جو انسان جہنم کی دہکتی آگ سے بچا لیا گیا، جو انسان دہکتی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، اور نعمتوں بھری جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، تو انسان کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور اے دنیا کے لوگوں، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان۔ اس آیت کے اندر مایا ناز مفسر حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ اس آیت میں اللہ جل شانہ نے 4 اٹل حقیقت کو بیان کیا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ موت سے کسی ذی روح کو مفر نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ہم اس دنیا کے اندر جو بھی کچھ کریں، اچھا کریں تو بدلہ اچھا ملے گا، برا کریں تو بدلہ برا ملے گا۔ تیسری چیز کہ کامیابی کا معیار آیت نے متعین کیا ہے۔ وہ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، کہ لوگوں روز قیامت جہاں ہم اللہ کے پاس پہنچیں گے، وہاں اگر ہم اللہ کی جنت میں داخل ہو گئے تو سمجھ جائیے کہ ہم کامیاب ہیں، اور اگر وہاں ناکام ہو گئے تو ہم سے بڑا نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور چوتھی چیز یہ بیان کی کہ دنیا کی زندگی اور دنیا کی جو نعمتیں ہیں، دنیا کے اندر جو ساز و سامان ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، اس کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے، اس کے فریب میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ میری مثال اور میری امت کی مثال ایک ایسے آدمی کے مانند ہے جس نے آگ کو جلایا ہو۔ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، آگ انسان اپنے مقصد کے جلاتا ہے جب وہ آگ چاروں طرف روشن ہو جاتی ہے۔ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ فَجَعَلَتِ الدَّوَابُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهِ، تو انسان نے آگ اپنے مقصد کے لیے جلائی ہے، لیکن یہ پتنگے اور پروانے اس روشنی کو اور شمع کو دیکھ کر کے اپنی جان کو اس میں ڈالے چلے جاتے ہیں۔ فَجَعَلَتِ الدَّوَابُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهِ، صحیح بخاری کتاب الرقاق کی روایت میں ہے فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَذُبُّهُنَّ، وہ آدمی کوشش کرتا ہے کہ جہنم کی آگ اور اس جلائی ہوئی آگ میں یہ پتنگے اور پروانے اپنی جانوں کو نہ ڈالیں۔ تو نبی فرماتے ہیں فَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ،
اے دنیا کے لوگوں، میں تمہاری کمر پکڑ کے، میں تمہاری پشتوں کو پکڑ پکڑ کر تمہیں میں جہنم کی آگ سے کھینچتا ہوں، جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وَأَنْتُمْ تَتَحَّمُونَ فِيهِ، لیکن اے دنیا کے لوگوں، تم میری کہاں سنتے ہو؟ تم تو جہنم کی آگ میں گھسے چلے جا رہے ہو، تم جہنم کی آگ میں میرے ہاتھوں کو چھوڑا کر داخل ہوئے جا رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک میں ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ دنیا کے لوگوں، ہم کو اور آپ کو اللہ نے جو زندگی دی ہے، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں زندگی دیا ہے، اس زندگی کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ جیتے جی ہم دنیا کے ہر کام کو کریں، لیکن جیتے جی اتنی محنت کرنی چاہیے، اتنی کوششیں کرنی چاہیے کہ جب ہم اللہ کے پاس پہنچیں تو مولا ہم سے راضی ہو، پروردگار کی رضامندی ہمارے نام ہو۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو یقین جانیے کہ ہم سے بڑھ کر نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے صرف دنیا کمانا نہیں ہے، صرف دنیا بنانا نہیں ہے، بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری کرتے رہنا، یہ اصل کامیابی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو اس میں فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو آدمی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی انسان کامیاب ہے۔ اس آیت کریمہ نے کامیابی کا راز بتلایا ہے اور کامیابی کا معیار بھی متعین کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بڑھ کر کامیابی جو انسان کے لیے ہے وہ یہ کہ انسان اس دنیا میں اتنی کوششیں کرے، اتنی محنت کرے، اس قدر جہد مسلسل اور پے ہم عمل کرتا رہے کہ انسان سے اللہ رب العالمین راضی ہو اور اللہ رب العالمین کی رضامندی اسے مل جائے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جنت میں جانا ہی اصل کامیابی ہے، تو ہم جنت میں جائیں گے کیسے؟ جنت میں کیسے جائیں گے؟ تو جنت میں جانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے کچھ عمل بتلائے ہیں، جن عملوں کو ہم اگر اپنی زندگی میں نافذ کر لیں، اس کو گلے لگا لیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، تو یقین جانیے ہمارے لیے کامیابی کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ ہم جب اللہ رب العالمین کے پاس پہنچیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے نام ہوگی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو آئیے ذرا جانتے ہیں وہ کیا ہے۔ ہم قرآن اور حدیث کے نصوص پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جنت میں ہم جا سکتے ہیں، اور جنت میں جانے والے اعمال کا تذکرہ احادیث کے اندر اور قرآن میں مختلف اعمال بتلائے ہیں۔ آئیے میں چند عملوں کی طرف اشارہ کیے دیتا ہوں۔ قرآن اور سنت کے دلیلوں پر جب ہم روشنی ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلی چیز اور بنیادی چیز جو انسان کو جنت میں لے کر جانے والا ہے وہ عمل کیا ہے، بتا سکتے ہیں؟ وہ عمل ایمان اور عمل صالح ہے۔ کیا ہے وہ؟ ایمان اور عمل صالح۔ ایمان اپنا صحیح کرنا، ایمان کو درست رکھنا، اس میں شرک کے کسی پہلو کو گھسنے نہ دینا، جب جا کر کے آپ کا ایمان سالم ہے، محفوظ ہے۔ ورنہ آپ ایمان بھی لائے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں، تو آپ کا ایمان سالم نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح، یہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر اللہ پر ایمان رکھنا، رسول پر ایمان رکھنا، جو ارکان ایمان ہے اس پر ایمان رکھنا، یہ مومن کی پہلی بنیادی کنجی ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا سورہ نساء کے اندر، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، اے دنیا کے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق کو لے کر کے رسول آ چکے ہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، تو اے دنیا کے لوگوں تم اس رسول پر ایمان لے آؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ اکبر، تمہارے لیے بہتر ہوگا، ایمان لے آؤ۔ اور اللہ نے ایک موقع سے فرمایا، مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اے مومنو، تم پھر سے ایمان لاؤ اللہ کے اوپر،
اس کے رسول کے اوپر اور اس کتاب کے اوپر جو اللہ نے نازل کیا ہے، والکتاب الذی نزل من قبل، اور ان کتابوں کے اوپر بھی جو رسول سے پہلے رسولوں پر نازل کی گئی، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، جو آدمی اللہ کا انکار کرے، رسول کا انکار کرے، کتابوں پر ایمان نہ لائے، آخرت کا انکار کرے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ انسان دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 82 میں اللہ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیها خالدون، کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، لیکن صرف ایمان نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی، ایمان نے آپ لائے ہیں، ایمان ہم نے ایمان ہم لائے ہیں، لیکن ایمان کے بعد ہماری زندگی عمل سے خالی ہو جائے تو وہ ایمان زنگ آلود ہے، اس ایمان میں تازگی نہیں ہے۔ آپ کے پاس چابی تو ہے لیکن اس میں دندانے نہیں ہیں، آپ تالا کھول کیسے سکتے ہیں اس سے؟ چابی آپ کے پاس مفتاح ہے، کنجی ہے، لیکن یہ عمل ہے، اس چابی کے دندانے ہیں، اس مفتاح کے دندانے ہیں جس سے آپ تالا کھول سکیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرتے رہے، اولئک اصحاب الجنہ، تو یہی لوگ جنتی ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور آج جمعہ کا دن ہے نا اللہ والو، جمعہ کا دن ہے آج سورہ کہف کی تلاوت کی ہوگی آپ نے۔ سورہ کہف کی تلاوت اگر نہیں کیا ہے تو کرنا چاہیے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کریں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا، صحابہ کرام کا معمول بھی تھا کہ آپ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ نے اس سورہ کے آخر کے اندر آخری آیتوں میں اللہ نے فرمایا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، کہ یقیناً بے شک جو لوگ ایمان لائے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور ساتھ ساتھ عمل صالح کرتے رہے، کانت لہم جنات الفردوس نزولا، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت الفردوس کے باغات کی مہمانی ہے، خالدین فیہا، جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے باہر نکلنے کے بارے میں بھی نہ سوچیں گے، تصور بھی نہیں کریں گے کہ ہمیں یہاں سے نکال دیا جائے۔ اور صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، صرف یہ احکام مردوں کے لیے نہیں، بلکہ اللہ جل شانہ نے عورتوں کو بھی اس میں شامل کیا ہے۔ جہاں بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار لوگ عمل صالح کی بنیاد پر جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، وہاں بہت سی خواتین بھی ہوں گی، بہت سی اللہ والیاں بھی ہوں گی جنہوں نے ایمان کے بعد عمل صالح کا راستہ اختیار کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نساء کے اندر وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، کہ جو بھی آدمی ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرے، شرط اللہ نے رکھی چاہے مرد ہو کہ عورت، وہ مومن ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہی لوگ سیدھے سیدھے جنت میں داخل ہو جائیں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور اس کے اوپر ایک ذرہ بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پتہ یہ چلا کہ ایمان کے بعد عمل صالح وہ چیز ہے جو انسان کو جنت میں لے جانے والا ہے۔ اس لیے ہمیں زندگی میں عمل صالح کرتے رہنا چاہیے۔ اور دوسری چیز جس کو سنت کے اندر اور احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ جنت میں جو سب سے بڑھ کر لے جانے والا ہے جنت میں، اور وہ ہے تقوی و حسن اخلاق۔ کیا ہے وہ؟ تقوی اور حسن اخلاق۔ ہماری زندگی تو ایسی ہو گئی ہے اللہ والو کہ ہم تقوی کو یہ جانتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے جب ہوتے ہیں تو ہم بڑے اچھے ہوتے ہیں، بڑے پرہیزگار نظر آتے ہیں، بظاہر ہم دیکھنے میں بڑے متقی لگتے ہیں، لیکن جہاں کہیں بھی جہاں کسی کو نہ دیکھ رہا ہو کوئی، وہاں ہمیں کوئی گناہ کرنے کا موقع ملتا ہے تو ہم فوراً اس میں لگ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا
اتق اللہ حیثما کنت، حیثما کنت، کہ لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو جہاں کہیں بھی رہو، تم لوگوں کے بھیڑ بھاڑ میں رہو پھر بھی تقویٰ تمہارے ساتھ ہو، جب تم تاریکی اور تنہائی میں ہو، دنیا نہیں دیکھ رہی ہو، پھر بھی آپ کے دل میں تقویٰ ہو۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ وقایہ سے ہے، کہتے ہیں نا الوقایۃ خیر من العلاج، پرہیز کر لینا، بچنا یہ علاج کرنے سے بہتر ہے۔ آپ علاج کریں اور جن چیزوں سے منع کریں اس سے آپ رکیں نا، تو پھر آپ کی دوائی آپ کو کام کرے گی نا؟ نہیں کام کرے گی، بیکار ہے۔ تو یہ وقایہ سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بچنا، پرہیز کرنا۔ کیا مطلب؟ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہمارے اور آپ کے دل میں اللہ رب العالمین کا ایسا خوف ہو، ایسا ڈر ہو ہر وقت، کہ جب بھی ہمارا دل اور ہمارے قدم اللہ کی نافرمانی کی طرف بڑھے تو یہ خوف ہم کو روک دے اس جرم کو کرنے سے۔ یہ تقویٰ ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ امیر المؤمنین، آپ کا گزر کبھی خاردار جھاڑیوں سے ہوا ہے؟ آپ کا گزر کبھی کانٹے دار جھاڑیوں کے پاس سے ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں۔ کہا کہ امیر المؤمنین آپ وہاں کیسے گزرے؟ کہا کہ میں اپنی دامن کو اچھی طرح سمیٹ لیا اور اس طریقے سے گزرا کہ کوئی کانٹا میرے دامن سے نہ الجھ جائے۔ تو حضرت کعب نے کہا تھا کہ ذاک التقویٰ، کہ امیر المؤمنین یہی تقویٰ ہے کہ انسان کی زندگی میں ہر انسان کو اپنا قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے کہ کبھی اس کا قدم اللہ رب العالمین کی معصیت سے نہ الجھ جائے، کبھی اس کا دامن اللہ کی نافرمانی سے لت پت نہ ہو جائے۔ یہ تقویٰ ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تقویٰ کے بارے میں، تو انہوں نے کہا تھا تقویٰ یہ ہے الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ کہا تقویٰ کیا ہے؟ کہا الخوف من الجلیل، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا، خوف کھاتے رہنا، والرضا والعمل بالتنزیل، اور شریعت کے مطابق زندگی گزارتے رہنا، والرضا بالقلیل، اور تھوڑی موڑی چیز پر بھی راضی ہو جانا۔ یعنی ممکن ہے کہ انسان کی زندگی میں کبھی ایسا وقت بھی آئے کہ اچھی طرح سے گزر بسر نہ ہو رہا ہو، کبھی تنگی میں زندگی کٹ رہی ہو، تو والرضا بالقلیل، وہ قدر کفاف پر بھی راضی ہو جائے، والاستعداد لیوم الرحیل، اور آخرت کے دن کے لیے وہ تیاری کرتا رہے۔ یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے۔ ہمارے اور آپ کے اندر تقویٰ ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اس چیز کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حشر کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو، اے مومنو، تم اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر نفس کو دیکھ لینا چاہیے کہ کل کے دن کے لیے اس نے کیا کچھ تیاری کر رکھی ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا پھر اللہ سے ڈرتے رہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی ایسا خطبہ آپ کو نہ ملے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا آپ کو خطبہ نہ ملے جس میں کہ اللہ کے نبی نے تقویٰ کی وصیت نہ کی ہو، تقویٰ کا ذکر نہ کیا ہو۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ موقع پا کر میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے، مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے کہ میں جسے تھام لوں اور بس میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بات بتلائی تھی، کہا اوصیک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء، کہا میں تمہیں تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، یہ ہر چیز کا جوہر ہے، یعنی ہر کامیابی کے لیے یہ ایک ایسی مفتاح اور ایسی کنجی ہے، ایسی چابی ہے جو انسان تقوی کی صفت سے متصف ہو جائے، جس انسان کے اندر تقوی آ جائے، سمجھیے کہ وہ انسان کامیاب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک مجلس میں، کیا پوچھا گیا
کہ ان اکثر ما یدخل الناس الجنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلائیں ذرا وہ کون سی چیز ہے جو چیز لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ رب العالمین کا تقوی، اللہ کا خوف اور حسن اخلاق، یہ سب سے زیادہ جنت میں لے کر جانے والے اعمال میں سے ہے تقوی اللہ و حسن الخلق۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جہنم کی آگ میں سب سے زیادہ کس بنیاد پر لوگ جائیں گے، کون سی چیز جہنم میں داخل کرے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفم والفرج، یہ زبان کا غلط استعمال اور شرمگاہ کا غلط استعمال، یہ دونوں چیزیں جہنم کی آگ میں سب سے زیادہ لے کر جانے والی چیز ہے، یہ ان چیزوں کا صحیح استعمال چاہیے۔ اور میرے بھائیو، آپ قرآن مقدس اٹھائیے تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، تین جگہ نہیں، بلکہ کئی مقامات پر اللہ نے یہ بات بیان کیا ہے۔ کیا فرمایا کہیں اللہ نے؟ ان المتقین فی جنات ونہر ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم ان للمتقین مفازا۔ اللہ نے جہاں بھی دیکھا، جہاں بھی اللہ نے متقیوں کے انعام کا تذکرہ کیا ہے، وہاں یہ کہا متقیوں کے لیے جنت ہے، متقی لوگ جنت میں ہوں گے، نہر میں ہوں گے۔ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، متقیوں کے لیے ہی اپنے رب کے پاس، ان کے اپنے رب کے پاس نعمتوں بھری جنت ہے۔ اور حسن اخلاق کے بارے میں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت لی ہے لوگوں، کہا کہ تمہارا اخلاق بہتر ہو جائے تو میں جنت کے اعلیٰ درجے میں، جنت کے اعلیٰ درجے میں ایک محل کی ضمانت لیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ، اللہ اکبر۔ سنن صحیح ابو داؤد کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ کہا کہ میں اس آدمی کے لیے ضمانت لیتا ہوں جنت کے اعلیٰ درجے میں ایک محل کی، ایک گھر کی، جس کے اخلاق بہتر ہوں، جس کے اخلاق عمدہ ہوں۔ اور تیسری چیز جس کو میں نے آج کے خطبے میں بیان کرنے کے لیے سوچا وہ یہ چیز ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر جو چیز ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہونی چاہیے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بولنے میں بڑا شارٹ ہے نا، بس اللہ کی مان لو، رسول کی مان لو، لیکن یہ پوری شریعت کا خلاصہ ہم کہہ سکتے ہیں، پوری شریعت کا خلاصہ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی مان لیں۔ اللہ نے جو چیز کرنے کا حکم دیا ہے اس کو بخوشی بجا لائیں، اور جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جائیں، یہی تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سلسلے میں ہم کو قرآن کی کئی آیتوں میں اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو تم اللہ کی مانو، رسول کی مانو، اور نافرمانی کر کے اپنے عملوں کو برباد نہ کیا کرو۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر اس اطاعت کے بارے میں فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ جو آدمی اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، تو اللہ رب العالمین اس بنیاد پر ان لوگوں کو اپنے جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ لہٰذا پتہ چلا کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہونی چاہیے، یہ تیسری چیز ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جن کو اللہ نے مال دیا ہو، جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہو اور اس کے اوپر حج فرض ہو تو تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اسے حج کا فریضہ انجام دینا چاہیے۔ حج کرنا بھی جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ رب العالمین کا حق ہے یہ ان لوگوں کے اوپر جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض قرار دیا ہو۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو آدمی خانہ کعبہ تک جانے کی طاقت پاتا ہو اس کے لیے اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ وہاں جائے اور واپس آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استطاعت کے بارے میں پوچھا گیا کہ استطاعت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا الزاد والراحلہ، الزاد والراحلہ، سفر کا خرچ اور سواری کا خرچ اگر اسے حاصل ہو تو اسے ضرور جانا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. اللہ اکبر. کہ ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے درمیان کے لیے کفارہ ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کا بدلہ تو اللہ رب العالمین کے نزدیک جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا پتہ یہ چلا کہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے یہ حج بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ جو آدمی من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جو آدمی اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر حج کا فریضہ انجام دے اور اس دوران حج اس نے نہ فحش کام کیا ہو نہ فسق و فجور کا کام کیا ہو، تو وہ ایسے گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کے لوٹتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہو. یہ ساری باتیں. اب حج مبرور کیا؟ ہمارے یہاں لوگ حج بھی کرتے ہیں، ہمارے یہاں لوگ حج بھی کرتے ہیں اور حج کرنے کے بعد آتے ہیں اور پھر زندگی میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں ہوتی ہے. تو اسے یہ عرب گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ شاید اس کی محنت رائیگاں تو نہیں چلی گئی، اس کا حج مردود تو نہیں ہو گیا. حج مبرور کی علامتوں میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ کہ وہ حلال مال سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرے تو وہ حج مبرور ہے. حج کرنے کے بعد اس کی زندگی شریعت کے موافق گزرے تو جانیے اس کا حج قبول ہے، ورنہ قبول نہیں ہے. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، نہ آنا کمال ہے نہ جانا کمال ہے، حج کر کے حج کو نبھانا کمال ہے. میرے بھائیوں، میرے خیال سے وقت زیادہ ہوا جا رہا ہے، لیکن آخری بات 5 بات بتا کر کے میں خطبہ جمعہ ختم کر دیتا ہوں. 5ویں چیز یہ کہ ہم جنت میں جا سکتے ہیں وہ سرپرست حضرات جو یہاں اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو جو اسلام کی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کر رہے ہیں، ایسے ذمہ داران اور ایسے ہی والدین لائق مبارکباد ہیں، وہ قابل تعریف ہیں، کیونکہ وہ بھی جنت کے راستے پہ چل رہے ہیں اور ایک ایسا عمل کو انہوں نے اپنایا ہے جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہے. لوگوں، میں اپنی کم علمی کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن پھر بھی میں قرآن و سنت کی دلیلوں پر میں نے نظر دوڑائی ہے. مجھے بیٹے کی تربیت پر جنت کی بشارت کہیں نہیں ملی نصوص کی روشنی میں. ہاں یہ بات ہے ضمناً شامل ہے، علماء نے یہ مانا ہے کہ ہاں ان کی بھی تربیت کرنے پر انہیں وہ مقام مل سکتا ہے، لیکن صریح لفظوں میں والدین کے لیے بشارت، ذمہ داروں کے لیے خوشخبری ہے. تو بہنوں کی تربیت میں، بیٹیوں کی تربیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ انا وہو کہاتین وضم اصابعہ، رواہ مسلم فی کتاب البر والصلہ والآداب. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے 2 بچیوں کی پرورش کی ہو، 2 بچیوں کی دیکھ بھال کیا ہو، حتی تبلغا، یہاں تک کہ وہ 2 بچیاں بالغ ہو جائیں، پھر ان کی شادی وغیرہ کرا دیں، جو ذمہ داری ہے ماں باپ کے اوپر وہ نبھا دیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جاء، وہ آدمی آئے گا روز قیامت، وہ میرے ساتھ ہوگا. علماء نے لکھا ہے کہ میرے ساتھ وہ جنت میں ہوگا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پڑوسی ہوں گے، رفیق ہوں گے. یہ علماء نے لکھا ہے. اور صریح لفظوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا. یہ روایت صحیح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد کے اندر اس کو بیان کیا ہے، اور یہ روایت بھی صحیح ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ ثلاث بنات، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس آدمی کی 3 بچیاں ہوں، جن آدمی کی 3 بچیاں ہوں، یؤویہن ویکفیہن ویرحمہن، اور وہ آدمی ان تینوں بچیوں کو اچھا ٹھکانہ دیتا ہو اور ان کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہو، ویرحمہن، اور ان پر شفقت و رحمت کا معاملہ کرتا ہو، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فقد وجبت لہ الجنہ، تو ایسے آدمی کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے
فقال رجل من القوم، ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، یا رسول اللہ وسنتین، اے اللہ کے رسول جس کے پاس 2 بچیاں ہوں، جو اپنی 2 بچیوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرے اس کے لیے کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وسنتین، جس نے 2 بچیوں کے لیے بھی ایسا کیا ہو اس کے لیے بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں نہیں تھے، جاءتنی مسکینہ، میرے پاس ایک مسکین عورت آئی، تحمل ابنتین لہا، وہ در حال ہے کہ وہ اپنی 2 بچیوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے آئی اور مجھ سے کچھ مانگنے لگی کھانے کی چیز، گویا وہ محتاج تھی، فقیرہ تھی، وہ آنے مانگنے لگی۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے ان کے لیے 3 کھجوریں پیش کی۔ حضرت عائشہ کے یہ طرز عمل ہمیں بتلاتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی سائل پہنچے، کوئی آئے تو معمولی چیز اگر ہو پھر بھی دینے سے عار نہیں محسوس ہونا چاہیے، میں اتنا دوں گا کیا سوچے گی اگلا کیا سوچیں گے، نہیں، اخلاص کی بنیاد پر جو آپ کے پاس ہے وہی آپ پیش کر دیں۔ حضرت عائشہ کا یہ طرز عمل ہمیں، یہ نصیحت اس سے ہمیں، وہ کہتی ہے کہ میں نے 3 کھجوریں ان کے پیش کی اور اس خاتون نے 1 کھجور ایک بچی کو دے دی اور دوسری کھجور دوسری بچی کو دے دی، اور 3 کھجور اٹھا کر کے اپنے منہ کی طرف لے جا رہی تھی۔ فاستطعمتها ابنتاها، ابھی وہ لے ہی جا رہی تھی کہ ان دونوں بچیوں نے پھر سے اس ایک کھجور کو مانگ لی۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس خاتون نے اپنے کھانے کے بجائے پھر اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑا ایک بچی کو اور ایک ٹکڑا ایک بچی کو دے دیا۔ فَأَعْجَبَنِي شَأْنُهَا، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس خاتون کا یہ عمل مجھے اتنا بھایا اور اس قدر مجھے پسند آیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے اس واقعے کا ذکر کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے فرمایا وہ جملہ سنیے اور نصیحت حاصل کرتے جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ سے کہا ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ، کہ عائشہ سنتی جا، اس خاتون نے جو یہ عمل کیا ہے یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اتنا محتم بالشان ہے، اتنا اعلیٰ ہے، اتنا عرفہ ہے کہ اللہ نے اس کے بدولت اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ اللہ اکبر، کتنی سعادت کی بات ہے جو اپنی بہنوں کے لیے اس دنیا کے اندر ان کی تربیت کی فکر کرتے ہیں۔ ان والدین کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے جو اپنی بچیوں کو اس مدرسے کے اندر تعلیم دے رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، انشاءاللہ آپ کے سامنے پھر بقیہ باتیں کبھی آئیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم تو ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرما۔ بار الہ ہم کو جب تک باقی رکھ، اسلام پر باقی رکھ۔ اے اللہ جو اس دنیا سے فوت ہو گئے ہیں تو ان سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ ہمارے جو رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اے اللہ ان سب کی تو مغفرت فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک ورؤوف رحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فیا ایھا المسلمون انی اوصیکم بتقوی اللہ۔ اتقوا اللہ تعالی کما قال جل یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون واعملوا بطاعته ومرضاته کما قال جل یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم فیا ایھا المسلمون علیکم بسلوک سبیل المتقین والاتصاف بصفات المؤمنین کما امرکم اللہ فی ذلک فی کتابہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ الا وصلوا وسلموا عباد اللہ علی النبی المصطفى والرسول المجتبى وقد امرکم اللہ بذلک فی کتابہ فقال عز من قائل حکیما
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها المسلمون لا بد لنا أن ندعو الله سبحانه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والعفاف اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز أكبر والله يعلم ما تصنعون